Viewers, Assalamu alaikum. This is Abdul Basit Jakwani. You are watching channel Real Estate with ABJ. کہا جاتا ہے دنیا میں ایک ہی شکل کے 7 انسان ہوتے ہیں. میں نے بھی یہ سنا تھا, لیکن اس ویڈیو میں نے دیکھا بھی کہ میری شکل کا ایک اور آدمی بھی تھا. ہاں, کراچی میں تھا, میرے ساتھ تھا, وہ بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھا. میری ملاقات ہوئی, میں نے اس کو ایک میسج بھی دیا. وہ میسج بڑا انٹرسٹنگ تھا. آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عبد الباسط جاکوانی بھائی, کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی ضرور, تشریف رکھیے. شکریہ. اور بتاؤ کیسا چل رہا ہے کام کاج ریئل اسٹیٹ کا؟ بس بھائی ٹھیک ہے, کبھی کبھار ڈیل ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی ہے تو کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ مانگ کے گزارا کر لیتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کیا ٹائمنگ ہے آج کل آفس میں تمہارے؟ بس کوئی فکس ٹائمنگ نہیں عبد الباسط بھائی, کبھی کبھار موڈ نہیں ہوتا تو نہیں آتا, کیونکہ ظاہر ڈیل نہیں ہوتی ہے, پھر آتے ہیں فیول بھی ویسٹ ہوتا ہے, تو اس لیے کبھی کبھار موڈ نہیں ہوتا, نہیں آتا. اچھا یہ بات بڑی عجیب ہے. کچھ صدقہ وغیرہ کرتے ہو؟ نہیں صدقہ تو نہیں کرتا, جب بڑی ڈیل ہوگی تو صدقہ بھی کر دوں گا. اچھا چلو میں تمہیں ایک اسٹوری سناتا ہوں. یہ اسلامک اسٹوری ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی تھے. جانتے ہو جب مہاجرین مکے سے مدینہ شریف تشریف لے آئے تھے تو اس وقت بڑی غربت والی کیفیت تھی. ہر مہاجر سب کچھ چھوڑ کے آ گیا تھا مدینہ شریف میں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تمام مہاجر اور انصار بھائی بھائی ہو. اب تمام انصاری مہاجرین نے اپنا آدھا جو بھی ان کے پاس تھا اپنا آدھا جو ہے وہ مہاجرین کو دے دیا. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اللہ کے محبوب نے ایک صحابی کو بھائی بنایا. ان صحابی کا نام تھا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آفر دی کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ آدھا لے لیجئے, آپ کا آدھا اور میرا آدھا ہم دونوں ہاف آف رکھ لیتے ہیں. بہت ساری چیز رقم کی بھی پیشکش کی تھی جو ان کے پاس تھا, سب کی آدھے آدھے کی آفر دی تھی. ماشاءاللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہے وہ آپ کو مبارک, آپ ایک کام یہ کیجئے کہ مدینہ شریف کے بازار کا راستہ مجھے بتا دیجئے. تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کے مشہور بازار جس کا نام قینقہ تھا وہاں لے کے گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ گھی اور کچھ پنیر وہاں پر پرچیز کیا اور شام تک اس کو بیچنا شروع ہو گئے. روز وہ یہی کام کرتے تھے. آہستہ آہستہ بہت مالدار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت دولت دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا بھی دی تھی. بہت محنت کرتے تھے, صدقہ بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ. تھوڑے ٹائم میں بہت مالدار ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے محبوب کی دعا بھی تھی ظاہر ہے, تو تھوڑے ٹائم میں بہت مالدار ہو گئے. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ غلام آزاد کیا کرو کیونکہ اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. تو روایت یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زندگی میں 30,000 غلاموں کو آزاد کیا ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دولت دی ہوگی, کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی وقت پر. اچھا اس کے بعد پھر روایت یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں جس مٹی میں ہاتھ رکھتا تھا وہ سونا ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ میں جب تجارتی سامان آتا تھا تو 700 اونٹوں پہ لدا ہوا سامان آتا تھا, اور جب بھی ان کا تجارتی سامان مدینہ شریف میں آتا تھا تو مدینہ شریف میں دھوم مچ جاتی تھی. اچھا یہ تو ان کی زندگی کا واقعہ ہے. انہوں نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی, بہت سارے لوگوں کو دیا, غریبوں کی, رشتہ داروں کی مدد کی. اچھا جب ان کا وصال ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا, ان کے انتقال کے بعد جب ان کی وراثت تقسیم ہوئی اس وقت ان کی 4 زوجہ تھی اور اولادیں بھی تھی کافی. تو اولادوں کو بٹنے کے بعد بہت ساری ان کے پاس جائیداد بھی تھی, بہت ساری زمینیں تھیں, بہت سارا پیسہ تھا, بہت سارا سونا تھا. تو جب تمام بچوں کو بڑھ گیا تو اب 4 زوجہ ان کی بچی. 4 زوجہ میں جو 8واں حصہ بنتا تھا ایک زوجہ کا, اس کے حوالے سے روایت یہ کی جاتی ہے کہ مزدوروں کو بلایا گیا اور اس مزدوروں کو کلہاڑے سے سونا توڑنے کا کام دیا گیا. وہ صبح سے لگے رہے
اور ظہر کے وقت تک سونا توڑتے رہے اس کلہاڑوں سے. یہ وہ حصہ تھا جو 8واں حصہ ان کی بیگمات میں تقسیم ہونا تھا. یہ وہ حصہ تھا, اور وہ بھی صرف سونا, باقی جائیداد, زمینیں اور پیسہ, اونٹ, گھوڑے, یہ ساری چیزیں وہ تقسیم ہو چکی تھی. اس کے بعد سونے کی یہ حالت تھی. سبحان اللہ. تو یہ تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت سے نوازا. انہوں نے پھر کسی سے مانگا نہیں. اب تم کہہ رہے ہو کہ کسی سے مانگ کے گزارا ہو جاتا ہے. انہوں نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. کچھ نہیں بھی ملتا تھا تو بھوکے سو جاتے تھے, لیکن کسی سے مانگتے نہیں تھے. خوددار انسان بنو, خوددار, کسی سے مانگو نہیں. محنت کرو, اپنے کام میں وقت لگاؤ, اپنے کام کو وقت دو. جب تک تم اپنے کام کو وقت نہیں دو گے, تمہارے کام سے تمہیں ریٹرن نہیں ملے گا. روز کام پہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز آتے تھے کام پر, روز جاتے تھے. تھوڑے سے شروع کیا, چھوٹے سے شروع کیا. یہ نہیں سوچا کہ میرا بہت زیادہ ایک ساتھ کام ہو جائے گا تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کروں گا, پھر میں کچھ نہ کچھ دوں گا. تھوڑے تھوڑے سے صدقہ کرتے تھے. جیسے میں نے تمہیں بتایا کہ انہوں نے زندگی میں 30,000 غلاموں کو آزاد کیا. کتنی بڑی بات ہے, 30,000 غلام آزاد. پھر اس کے بعد بہت ساری نیکیاں کی, بہت سارے غریبوں میں تقسیم کیا, رشتہ داروں میں تقسیم کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا نا. تم محنت کرو, محنت سے جی نہیں چھڑاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دے گا. یہ صرف تمہارے لیے میسیج نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے بھی میسیج ہے, یہ آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی میسیج ہے. جو شخص اپنے کام سے جی چراتا ہے, محنت نہیں کرتا, کرتا رہتا ہے, اپنے آپ پر سوچتا رہتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا, جب تک آپ یہ سوچیں گے کہ میں کام نہیں کر سکتا تو آپ بھی اس شخص کی طرح کام نہیں کر سکتے. اگر آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں یا کوئی بھی بزنس کرتے ہیں, فل فوکسڈ ہو کے کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف تشریف لے کے آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کچھ دینار ان کے پاس ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے گھی اور پنیر خریدا, اور اس وقت محنت کی. روز کام پہ جاتے تھے, صبح صبح کام پہ نکل جاتے تھے, محنت کی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کیا. صدقہ کیجئے, ماہ رمضان بھی قریب ہے, صدقہ کیجئے, محنت کیجئے, محنت سے جینا چرائیے, ویژن بنائیے. 1 سال کے بعد میں ضرور اس مقام پہ کھڑا ہوں گا. جب آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور دے گا. یہ میسج آپ کے لیے بھی ہے اور تمہارے لیے بھی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے اس میسج کو پریکٹیکلی لائف میں ضرور آزمائیے گا. اللہ حافظ.